دورہ قرآن میں 12واں پارہ وما من دابہ، اور اس کے معنی ہے کہ نہیں ہے کوئی بھی جانداروں میں سے ایسا کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، ٹھیک ہے، وما من دابہ نہیں ہے کوئی بھی جانداروں میں سے۔ آگے میں نے آپ کو ڈیٹیل دے دی کہ اگلی بات کیا ہو رہی ہے، تو یہ آیت کا پہلا جملہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں سورہ ہود کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ کے سبجیکٹس کے بارے میں بات کی جائے تو اس میں ان قوموں کا تذکرہ ہے جو نافرمان قومیں تھیں، اور کیسے کیسے ان کے انبیاء ان کے سامنے اللہ کا پیغام رکھتے رہے اور کس طرح وہ جھٹلاتی رہیں، اور پھر کس طرح اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ اور اس کی اہمیت ایک اور حدیث سے بھی واضح ہے کہ ایک بار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیا بات ہے، آپ بوڑھے نظر آتے ہیں؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، اما یتساءلون اور سورہ کویرت وغیرہ نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان صورتوں میں آخر ایسا کیا ہے جس نے نبی کریم کو بوڑھا کر دیا، اس قدر پریشانی اور خوف کی بات۔ تو بات یہ ہے کہ ان میں پچھلی امتوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، یعنی کیسے کیسے وہ اپنے کس غرور میں مبتلا رہے، اور پھر کس طرح اللہ کے یعنی انجام کیا ہوا، سمجھتے کیا تھے کہ کبھی ایسا ہوگا ہی نہ، اور کہاں سے پھر عذاب آیا۔ اور اسی طرح قیامت کے دن کی جو ہولناکیاں ہیں، جو اس دن جو حشر ہوگا، اس کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے سورہ تکویر میں اور سورہ نبا میں۔ تو پہلی آیت کا مفہوم جو آ رہا ہے، الف لام را، اس کے پہلے حروف ہیں، حروف مقطعات۔ کہا جا رہا ہے کہ اس کتاب کی جو آیات ہیں محکم ہیں، یعنی واضح ہیں، ہر چیز کو بیان کر دینے والی ہیں، اور ایک حکیم اور باخبر ہستی کی طرف سے ہیں۔ یعنی سبحان اللہ، اس میں انسانوں کو زندگی گزارنے کے طریقے، دین کے تمام احکامات، نصیحتیں، عقائد، پھر ایمانیات، آداب اور اخلاق، ہر چیز کو اللہ نے واضح کر دی کہ دیکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، دیکھو پچھلی قوموں کا انجام دیکھو۔ اور یہ کتاب بڑے باحکمت یعنی زبردست ہستی کی طرف سے آئی ہے، جس نے کائنات بنائی ہے، اور ہر چیز کے پیچھے ایک خوبصورت حکمت چھپی ہوئی ہے۔ یعنی اگر کوئی لا اللہ بتا رہے ہیں، کوئی چیز کو، کسی چیز کو فرض کر رہے ہیں، تو بھئی اس کے پیچھے وزڈم ہے، تمہارا ہی بھلا ہے، یہ ہیومینٹی کے لیے بہترین ہے، رحمہ ہے، بلیسنگ ہے، اللہ کے راستے پر ڈالنے والی۔ اچھا جی، آگے نبی کی زبان سے کھلوایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور تم کو میں یعنی اس بات سے ڈرانے والا بن کر آئے ہیں، اور بشارت دینے والا بھی، یعنی بشارت، گڈ نیوز کس کی؟ جنت کی، اور یہ کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی کرواؤ اور اس کی طرف متوجہ ہو، اور تم کو وہ ڈھیل دے رہا ہے، یعنی تمہیں زندگی کا سامان دے رہا ہے ایک فکس ٹائم تک، یعنی جتنی اللہ نے زندگی دی انسانوں کو، ٹھیک ہے، یہ ساتھ ساتھ میں وضاحت بھی کر رہی ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اور جو ان میں زیادہ اچھے اعمال کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم اس چیز سے منہ پھیرتے ہو تو میں یعنی نبی کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ایک بڑے دن کے، یعنی پھر میں تمہیں ایک وارن کرتا ہوں، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، اور تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے، He has power on all۔ آگے کہا جا رہا ہے جی ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اپنے سینوں کو دوہرا کر لیتے ہیں، اور تاکہ اللہ سے اپنی باتیں چھپا لیں، اور یاد رکھو وہ لوگ جس وقت جو کپڑا لپیٹ رہے ہیں اپنے آپ کا، اور وہ اس وقت کو بھی جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، اور یقیناً وہ دلوں کے اندر کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اب مفسرین اس آیت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی آیت جو حیا کی وجہ سے، یعنی ان میں اتنی شرم و حیا تھی کہ وہ قضائے حاجت یا بیوی سے ہم بستری کے وقت بھی برہنہ ہونا پسند نہیں کرتے تھے، تو اس پر یہ بات آئی۔ تو بہرحال یعنی بات یہ ہے کہ شرم و حیا کا جذبہ اپنی جگہ بہت اچھا ہے، لیکن اس میں اتنا یعنی کسی چیز میں بھی ایکسیس بڑھ جانا، نا زیادتی کر دینا، وہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو یعنی یہاں پر بھی یہی بات آ رہی ہے، کسی چیز کو بالکل کم کر دینا یا ایکسٹریم پہ چلے جانا، تو وہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور نہ صرف اس کی روزی یعنی اس کا رزق، بلکہ اس کے رہنے سہنے کی جگہ کو وہ جانتا ہے، اور کہاں یعنی کس جگہ پر اس کو موت آئے گی، کہاں پر اس نے رہنا ہے، کس طریقے سے رہنا ہے۔ جانوروں کے آپ دیکھیں انوائرمنٹس، ہیبیٹیٹس، ویدر، یعنی ہر چیز کاؤنٹ کرتی ہے، اور ہر چیز کا انتظام اللہ نے مینج کر رکھا ہے، تمام انسانوں سمیت باقی تمام مخلوقات جتنی بھی اللہ کی کریچرز ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کو پتہ کہاں سے میں نے کس طرح اس کو رزق دینا ہے، پھر کب میں نے کتنی مدت تک اس نے زندہ رہنا ہے، کب اس کی موت ہونی ہے، اور کس جگہ پر اس کی موت ہونی ہے، یعنی ہر چیز واضح کتاب میں موجود ہے، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ بات ہم نے سورہ نمل میں بھی پڑھی تھی کہ وہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کوئی چیز زمین سے گھٹتی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کو وہ معلوم ہے،
یعنی لکھی ہوئی ہے ہر چیز۔ پھر جو وہی ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے کریٹ کرنے سے 50,000 پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھی، یعنی ان کے بنانے سے پہلے، آسمان و زمین کے بنانے سے 50,000 سال پہلے تمام کریچرز کی جو فیٹ ہے وہ لکھ دی، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ صحیح مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں، یعنی اوتھنٹک حدیث ہے، صحیح بخاری بھی اس کو روایت کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اور بنایا کیا، مقصد کیا، یہ کئی جگہوں پر اللہ نے فرمایا کہ تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرنے والا، یعنی یہ زندگی ایسے نہیں بے مقصد نہیں بنی، کائنات بھی اور زندگی بھی، اس کا پرپز ہے کہ کون اللہ کی طرف آنے والا ہے اور کون اللہ کو جھٹلانے والا ہے، اور کون اچھے اعمال کر آ رہا ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں موت کے بعد اٹھایا جائے گا، تو یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ تو بس ایک کھلا جادو ہے، یعنی ہم اس چیز پر یقین نہیں رکھتے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم ان سے عذاب کچھ مدت کے لیے، کچھ وقت کے لیے ڈھیل دے دیں، ان کو چھوڑ دیں، عذاب نہ دیں، تو پھر کیا کہیں گے جی کہ وہ کب عذاب آئے گا جس کی آپ بات کر رہے ہو، تو کون سی چیز اس کو روکے ہوئے، یعنی یہ پھر یہ باتیں کریں گے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن وہ عذاب آ جائے گا پھر تو ان سے ٹلنے والا نہ ہوگا، اور جس کی یہ ہنسی اڑا رہے ہوں گے وہ چیز ان کو گھیر لے گی، یعنی ہنسی اڑاتے تھے نا یوم آخرت کی، کہ یہ بھی بات قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آئی کہ جی ہماری ہڈیاں مٹی ہو گئی گل سڑ کر، تو کیسے ہوگا کہ دوبارہ ہم پیدا ہوں گے، اور رسولوں کی ہنسی کرنا پچھلی قوموں کا یہی طریقہ رہا ہے نا، تو اللہ فرماتے ہیں جس چیز کی ہنسی کر رہے تھے وہ پھر پکڑ لے گی۔ اور آگے بات آ رہی ہے انسان کی خصلت، کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمت کا مزہ چکھا کر اس سے واپس لے لے، تو پھر تو وہ بڑا ہی یعنی مایوس ہو گیا، ڈیسپریٹ اور ناشکرا بن جاتا ہے۔ یعنی سورۃ الفجر کی آیت نمبر 16 میں پڑھتے ہیں نا کہ جب اس پر رزق کی تنگی کی جاتی ہے، اللہ کھینچتا ہے اس کا جو اس کے انکم کے سورسز ہیں، تو کیا کہے گا کہ ربی احانن، میں تو بڑا ذلیل ہو گیا۔ اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو پھر سے اپنی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں سختی کے بعد، تو پھر کہنے لگتا ہے کہ مجھ سے تو اب میری برائیاں دور ہو گئیں، اور پھر بڑا ہی اترانے والا اور شیخی خورا بن جاتا ہے، یعنی پھر سے وہ جو پیریڈ ہے وہ بھول گیا، اور پھر سے وہی ناشکری والے کام، فخر و غرور والے کام۔ پھر ہے جی آگے کہ سوائے، یعنی یہ خصلت سب میں ہے، یہ عادت، سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی ایمان والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہنے والے ہیں۔ بس وہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور نیک بدلہ ہے، یعنی زبردست ریوارڈ ہے جنت کی صورت میں۔ پھر جی آگے بات ہے کہ اے نبی، شاید آپ وحی کے اس حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف آ رہی ہے، اور اس سے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے، یعنی کہ کافر جو باتیں کرتے، یہاں پر آپ میں ڈیٹیل دیے دیتے ہیں، کافر کہتے کہ جی ان کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں آتا، یا پھر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا ان کے ساتھ، تو یعنی اس طرح کی یہ باتیں کرتے کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہوتا، آپ غمزدہ ہوتے۔ تو اس پر کہا جا رہا ہے کہ آپ تو اے نبی صرف ان کو ڈرانے والے ہیں، تو یعنی ہر چیز کا اللہ ذمہ دار ہے، تو آپ کو تسلی دی جا رہی کہ ان کی باتوں پر ان کو یعنی لگے رہنے دیجیے، آپ اپنا کام کیجیے۔ پھر جی آگے اللہ فرماتے ہیں، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو یعنی آپ نے گھڑا ہے، تو آپ ان سے کہیے کہ تم مجھے اس کے جیسی کوئی 10 صورتیں ہی لا کے دکھا دو، یعنی بنا لو ایسی 10 صورتیں اگر تم کر سکتے ہو، اللہ کے سوا تم جسے چاہے اپنے ساتھ ملا لو، یعنی تم اپنے حامیوں کو بھی اکٹھا کر لو۔ اور پھر کہا گیا کہ اے نبی، اگر یہ تمہاری اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس چیلنج کو، تو یقین جان لو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس پھر کیا تم اب مسلمان ہوتے ہو؟ یعنی یہ ایک چیلنج دے دیا گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کافروں کے لیے، آج بھی وہی بات ہے، یعنی اس وقت بھی اور آج بھی، ٹھیک ہے، کہ تم جس کی مدد لینا چاہتے ہو لو، اور اس قرآن جیسی کوئی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ اچھا، پھر سورۃ البقرہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ اس کے جیسی کوئی ایک ہی صورت لے آؤ، اور ساتھ اللہ نے فرما دیا کہ یہ ہرگز ایسا نہ کر سکیں گے۔ یہ ظاہر ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہی تو اس کا زبردست پروف ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ جو شخص دنیا کی زندگی کو پریفر کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا پورا بدلہ اس دنیا میں پھر دے دیا جائے گا، اور یہاں پھر اس پر یعنی اس کے بدلہ دینے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی جو وہ چاہتا ہے دنیا میں۔ اور آخرت میں کیا ہوگا کہ یہی لوگ ہوں گے جن کے لیے سوائے آ کے کچھ نہ ہوگا، اور جو بھی انہوں نے اعمال دنیا میں کیے ہوں گے سب اللہ تعالیٰ غارت کر کے رکھ دیں گے، ان کے اعمال یعنی سب کچھ وہ برباد ہونے والا۔ یہ بات بھی پیچھے پڑھ لی ہم نے پچھلے جز میں بھی، کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو، چاہے انہیں کتنے ہی کام کیے ہوں، چیریٹی کے، ویلفیئر کے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے ہوں گے، اللہ کے پلیئر کے لیے نہیں کیے ہوں گے، اللہ کو تو مانتے نہیں، تو پھر کیسے اللہ ایکسیپٹ کرے گا؟
تو اللہ ان کو اڑا دے گا جیسے ذرے اڑتے ہیں نا۔ اچھا اس میں ایک اور مثال آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں، پہلے بھی میں نے یہ بات بتائی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کسی کمرے میں روشنی تھوڑی سی آ رہی ہو کہیں کھڑکی سے کچھ اس طرح، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ذرات ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتے، صرف آپ دیکھ سکتی ہیں، تو وہ ایسے ہو جائیں گے ان کے اعمال، یعنی اتنے ایسے ذرات، ہلکی چیز جو ہاتھ سے بھی نہ پکڑی جا سکے۔ ٹھیک ہے جی، ایک مثال میں نے آپ کے آگے رکھ دی۔ آگے کافر اور مومن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا کافر اور مومن ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک مومن تو یعنی اللہ کی طرف سے دلیل پر ہے، وہ ایمان پر ہے، اس پر ایک گواہ سے مراد یہاں پر قرآن یا پیغمبر اسلام ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے ساتھ ایک گواہ بھی ہے، تو کیا وہ کافر ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اور اسی طرح آگے کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب یعنی تورات تھی، وہ بھی اپنے وقت میں وہ کیا تھی؟ امامت کرنے والی تھی، لیڈر تھی، رحمہ تھی۔ تو بات یہ ہے کہ ایمان والے پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اگر ان جو اہل کتاب ہیں ان میں سے بھی کوئی ایمان کی طرف آتا ہے تو وہ اپنی کتاب پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور اس کے بعد قرآن کریم میں بھی، یعنی جس کے اندر یہ ایسی صفات ہوں گی وہ خود قرآن کریم اور نبی کریم پر بھی ایمان لائیں گے۔ پھر جی، اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا یعنی جو سیکٹس ہیں ان میں سے جو بھی پھرتا ہے تو اس کی جگہ جہنم ہے۔ اور آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کسی قسم کے ڈاؤٹ میں نہ رہیں، یقیناً یہ آپ کے رب کی طرف سے بالکل یعنی یہ ٹروتھ آپ کی طرف آیا ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لانے والے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، یعنی جو باتیں اللہ نے کہی نہیں وہ کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ پھر وہ لوگ اپنے رب کے سامنے جب پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب پر جھوٹ باندھا ہے، تو اللہ تعالیٰ یعنی خبردار ہو، جو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے والے ہیں اور اس کی یعنی اس کے دین اسلام کے ٹیڑھ پان میں رہتے ہیں، یعنی خود بھی ایمان والے نہیں ہوتے اور دوسروں کو بھی ڈاؤٹس میں مبتلا کرتے ہیں، دوسروں کو بھی شک و شبہات میں کر دیتے ہیں کہ اس دین میں تو یہ ہے یہ ہے، یعنی وہ بھی نہ آئیں ایمان کی طرف۔ یعنی یہ کام اہل کتاب کا تھا، یہودی ایسا کر رہے تھے نا، خود بھی بلیو نہیں کر رہے تھے، تو جو کمزور ایمان والے ہوتے تھے ان کو بھی ڈاؤٹس میں ڈال دیتے تھے۔ پھر جی آگے بات کہی جا رہی کہ اللہ فرماتے ہیں یہی آخرت کے بھی منکر ہیں، اور یہ نہ ہی یہ لوگ دنیا میں یعنی اللہ کو یہ عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کوئی اللہ کے سوا کوئی مددگار یہ پائیں گے، اور ان کے عذاب کو اللہ اور بڑھائے گا۔ اور آیت کے اگلے حصے کا جو مفہوم آ رہا ہے وہ آپ کے آگے رکھتی ہوں کہ یعنی اللہ نے ان کو کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دیں، لیکن کیا تھا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود نہ یہ سنتے تھے، نہ سننے کی طاقت رکھتے تھے، نہ ہی دیکھنے کی۔ اور پھر یہی ہیں جنہوں نے یعنی اپنا نقصان کیا، سب کچھ ان سے گم ہوا، اور جو کچھ انہوں نے یعنی گھڑ رکھا تھا، اور آخر میں بھی یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو ایمان والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی طرف جھکنے والے ہیں، تو بس انہی لوگوں وہی ہیں یعنی جنت کے ساتھی، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب یہاں پر مزید ایک مثال دی جا رہی ہے مومن اور کافر ہی کی، کیسے؟ یعنی اللہ فرما رہے ہیں ایک اندھا ہے، بہرا ہے، اور دیکھنے اور سننے والا یعنی اس کے پاس کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو اور ایک شخص ایسا ہے یعنی کہ جو دیکھ بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بات وہی کہ یہ روحانی اندھا ہونا، روحانی بہرا ہونا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ ویسے تو دنیا میں سارے کام ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، عقل ہے دنیا کی، لیکن اللہ کے معاملے میں آنکھیں بند ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں سے جی نوح علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں بے شک نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کھلا ڈرانے والا تمہارے پاس بن کر آیا ہوں، اور اے میری قوم تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے، اور میں ڈرتا ہوں تمہارے لیے یعنی اس دن کا یعنی جو عذاب ہے یوم القیامہ۔ اب اس پر ان کے جو سردار ہیں ان کی قوم کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو اپنے جیسا ہی بشر دیکھ رہے ہیں، اور نہ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کو فالو کر رہے ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں، بھئی ہمارے پاس تو مال و دولت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں سارا مفہوم بیان کر رہی ہوں آپ کے آگے، اور ہم نے کئی جگہوں پر یہ باتیں پڑھ لی ہیں نا نوح علیہ السلام کی سٹوری، جیسے سورۃ المؤمنون اور سورہ شعراء کافی ڈیٹیل میں بات آتی ہے، تو یہاں پر بھی زیادہ ڈیٹیل ہے، بڑی بلکہ ان سے بھی زیادہ ڈیٹیل ہے سورہ ہود میں۔ ٹھیک ہے جی، اب ان کے سردار یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کو فالو کرنے والے یہ تو کمزور ہیں، کمتر ہیں ہم سے، یعنی موٹی عقل والے ہیں، اور ہم تو یعنی ہم تو بہتر ہیں ان سے، تو ہم تو اے نوح تمہیں جھوٹا ہی سمجھ رہے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام اس پر کہتے ہیں کہ میری قوم والوں مجھے بتاؤ، میں اپنے رب کی طرف سے یعنی ایک دلیل پر ہوں، میں ایمان اور یقین پر، بینہ سے مراد یہاں پر ایمان اور یقین ہے، اور رحمت سے مراد نبوت، یعنی اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ میرا نبی ہونا تمہاری آنکھوں میں آ نہیں رہا، یعنی تم اس چیز سے اندھے ہو گئے ہو، تو میں زبردستی اب تمہارے گلے کیسے مونچھ سکتا ہوں اس بات کے، نہیں تو میں کیسے زبردستی میں اس چیز کی طرف لا سکتا ہوں۔
یعنی تم تو بیزار ہو اس چیز سے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اور پھر کہتے ہیں کہ اے میری قوم والو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، کوئی مال نہیں لے رہا. یعنی جو میری تبلیغ ہے، اب میرا تو ثواب اللہ کے ہاں ہے، نہ میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں. یعنی یہاں پر کیا بات آتی ہے کہ وہ جو ان کے جو شرفا تھے، لیڈر تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کو ہٹائیے اپنے پاس سے، ان کو ہٹائیے، ان کمزوروں کو، کمتر لوگوں کو، پھر ہم آپ کی بات سنتے ہیں. تو یہاں پر وہ پھر نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. یعنی ان ایمان والوں کو تو اپنے رب سے ملنا ہے. بلکہ اس کے برعکس تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے ہو، یعنی تم جاہل قوم ہو. اور اے میری قوم، میری کون مدد کرے گا اگر میں ان کو اپنے پاس سے، یعنی جو سچے ایمان والے ہیں، ان کو میں اپنے پاس سے ہٹا دیتا ہوں تو میری اللہ کے سوا کون مدد کر سکتا ہے. اور کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اور سورۃ الکہف میں بھی یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی گئی کہ اے نبی، آپ اپنے آپ کو روک کے رکھیے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو اگرچہ جو دنیا کے مال و دولت سے محروم ہیں، وہ غریب ہیں، پور ہیں، لیکن وہ اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اور اپنی رب کی رضا چاہتے ہیں. تو آپ کی آنکھیں ان سے نہ کہیں ہٹیں. سبحان اللہ. تو یہ کیسا خوبصورت میسج ہے. تو اللہ نے فرما دیا نا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے جسموں کو، یعنی تم کتنے خوبصورت ہو یا تم کتنے مالدار ہو، اللہ نہیں دیکھ رہا اس چیز کو. اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ اللہ کا ڈر کتنا کوئی رکھنے والا ہے. سبحان اللہ. یہی بات یہاں پر آ رہی ہے. اچھا جی، آگے نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو، میں یہ نہیں کہہ رہا، یعنی اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جی میں انسین کا جاننے والا ہوں، یعنی غائب کا علم میرے پاس نہیں ہے. اور نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. میری تو بات یہ ہے کہ جن پر تمہاری نظریں ذلت کے ساتھ پڑ رہی ہیں، تم ان کو ہلکا جانتے ہو، تو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ ان کو کوئی نعمت دے گا یہ نہیں، وہ خوب جانتا ہے. تو میں تو اس معاملے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا. اگر کچھ ایسا کہوں تو میرا شمار ظالموں میں ہوگا. اب اس پر نئی بات کیا کہتے ہیں کہ قوم نوح جو تھی کیا کہنے لگی کہ نوح، آپ بڑی بحث کر لی آپ سے، اب آپ جس چیز سے ہمیں ڈرا رہے ہو نا، یعنی عذاب سے، وہ اب آپ لے آئیے اگر آپ سچے ہیں. تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ تم اس کو ہرانے والے تو نہیں ہو، یعنی تم اسے عاجز نہیں کر سکتے. تمہیں میری خیر خواہی کچھ نفع دے تو رہی نہیں ہے، تو میں چاہے کتنا ہی تمہارا ویل وشر ہوں. اور اگر اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا، یعنی بات یہ ہے کہ اگر تم گمراہی ہی لینا چاہ رہے ہو اور اللہ پھر زبردستی نہیں تمہیں اس چیز کی طرف لائے گا. یہ مزید میں واضح کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا. اللہ نے کہہ دینا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی ہدایت اور گمراہی اسی کے ہاتھ میں، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، وہی تمہارا رب ہے. اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ آپ اسے خود ہی گھڑ لائے ہیں؟ تو ان سے جواب، ان کو کہیے کہ میں نے اگر یہ گھڑ لیا ہوتا تو یعنی اس کتاب کو، تو میرا گناہ مجھ پر اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو. اب یہاں یہ الفاظ کس نے کہے، کس نبی نے کہے، نوح علیہ السلام نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو بعض مفسرین کے نزدیک یہ جو مکالمہ ہے قوم نوح اور نوح علیہ السلام کے درمیان چل رہا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یہ ایک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان جو ہونے والی بات تھی، وہ اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کر رہے ہیں نوح علیہ السلام کی طرف کہ یعنی اللہ نے کہہ دیا کہ جو لوگ آپ کے قوم میں تھے ایمان والے، یعنی جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے، اب مزید نہیں آئیں گے. یعنی جنہوں نے نہیں لانا تھا بس اللہ کو معلوم تھا. تو اب آپ اس پر مایوسی نہ کیجئے، اور جو یہ کام کر رہے ہیں اب آپ کیا کیجئے. یعنی یہاں پر پھر کہہ دیا جائے، حکم دے دیا گیا کہ نوح علیہ السلام کو کہ آپ کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے، اور آپ جیسے ہم آپ کو وحی کرتے ہیں. اور دوسری بات کہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، یعنی ولا تخاطبنی، مجھ سے کچھ پوچھ نہیں کرنی ان ظالموں کے بارے میں، بے شک یہ غرق ہونے والے ہیں. مفسرین کے نزدیک یہ بات اس وقت ہوئی جب قوم نوح نے عذاب مانگا، یعنی انہوں نے نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ اب عذاب لے آئیے. تو اب پھر نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ یار اب زمین پر تو ایک کافر بھی زندہ رہنے والا نہ چھوڑ، اور مزید ان میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا. اور نوح علیہ السلام سے کہہ دیا گیا کہ آپ غم نہ کھائیے اور آپ کشتی تیار کیجیے ہماری آنکھوں کے سامنے. اب کیا تھا کہ جب وہ کشتی بنانے لگے تو جب بھی ان کے لیڈرز، یعنی قوم کے جو رؤوس تھے، وہ گزرتے تو مذاق اڑاتے نوح علیہ السلام کا. مثلاً کہتے کہ اے نوح، نبوت کرتے کرتے اب تم بڑی بن گئے ہو، یا پھر اے نوح، خشکی میں کشتی کس کے لیے تیار کر رہے ہو. اس طرح کی حجتیں اور مذاق اڑانا یہاں پر جو بات آ رہی ہے. تو اب اس پر نوح علیہ السلام کہتے ہیں اپنی قوم کو کہ تم آج اس طرح ہم پر ہنس رہے ہو تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے ایک دن، اور تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ کس پر عذاب آ رہا ہے اور کون رسوا ہوگا اور ہمیشگی کی سزا میں رہے گا. اب اگلی آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ جب ان پر عذاب کا وقت آ گیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، تو اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اس کشتی میں ہر طرح کے جانداروں میں سے جو جوڑے ہیں نا، یعنی تمام جانداروں کو پیئرس، تمام جانداروں کے پیئرس آپ بیٹھا لیجئے، میل اور فیمیل.
اچھا، یہاں پر میں آپ کو ذرا یہ وضاحت کرتی چلوں کہ یہ تنور کی جو بات ہو رہی ہے تو بعض مفسرین نے اسے روٹی پکانے والا تنور مراد لیا ہے، اور بعض نے اسے زمین کی سرفیس مراد لی ہے، ٹھیک ہے؟ بعض ہم کہتے ہیں کہ اس سے مراد زمین کی سرفیس ہے، اور اسی طرح ساری زمین میں یعنی چشموں کی طرف جو وہ ابل پڑی اور اوپر سے بھی آسمان کی بارش نے رہی سہی کسر پوری کی، یعنی نیچے اور اوپر سے پانی ہی پانی ہے۔ اور کشتی پر کہا گیا کہ آپ جانداروں کے جوڑوں کو بٹھائیں اور اپنے گھر کے لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، مگر یہ کہ جس جس کے بارے میں بات ہو چکی، یعنی ان کی جو بیوی تھی وہ بیوی کافرہ تھی، اسی لیے اس کے بارے میں تھا کہ یہ نہیں آئے گی۔ اسی طرح یہاں پر جو آیات آتی ہیں بڑا اس میں ایک حسرت سی محسوس ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا نوح علیہ السلام کا وہ بھی کافروں میں سے تھا۔ تو یہاں پر بات آتی ہے کہ ایمان والوں کو بٹھائیے کشتی میں، اور جو کہ بڑے ہی تھوڑے سے لوگ تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی کل تعداد جو کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے، مرد اور عورت ملا کر 80 آ رہے ہیں۔ بعض نے کہا کہ 80 ہے، اور بعض نے اس سے بھی کم کہی ہے کہ اتنی تعداد تھی۔ اور نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جو ایمان لانے والوں میں سے تھے، ان کے نام ہیں سام، حام اور یافس، اور ان کی بیویاں، اور چوتھی بیوی یام کی تھی، جو کہ یعنی ایک بیٹا کافر ہی تھا نا، لیکن اس کی بیوی مومنہ تھی، اسی لیے وہ کشتی والوں میں سے تھی۔ اب نوح علیہ السلام نے سب کو کہا کہ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ اور اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا، اور میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ اچھا جی، سورۃ المؤمنون میں ہم نے آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 29، تو اس آیت کو بھی اس وقت پڑھنا مستحب ہے جب آپ سواری پر سوار ہوں۔ تو آیت کے الفاظ سن لیجئے: ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ تو جو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور اس کا چلنا اور رکنا اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور میرا رب بے شک بڑا غفور الرحیم ہے۔ آیت کے اگلے حصے کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ زمین پر اس قدر پانی تھا حتیٰ کہ پہاڑ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، اور وہ کشتی نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں پہاڑ کی طرح چل رہی تھی، ورنہ دنیاوی طور پر دیکھا جائے تو اتنے طوفانی پانی میں کشتی کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اس کو بطور احسان ذکر فرمایا کہ یہ اللہ کا کرم تھا مومنین پر۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے کی۔ یہ نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا تھا جس کا لقب کنان اور نام یام تھا، یہ کافروں میں سے تھا، یعنی یہ ایمان نہیں لایا۔ اب کیا تھا کہ نوح علیہ السلام نے آخری وقت میں یعنی جب سوار ہو گئے تمام کے تمام لوگ مومنین جو تھے کشتی میں، اور تمام جوڑے بھی، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے تو آ جا میرے ساتھ، یعنی میری بات مان جا، آج کے دن کوئی بچے گا نہیں۔ تو وہ وہاں پھر آگے وہ کیا جواب دیتا ہے کہ نہیں، میں تو جب پانی آئے گا تو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں لا عاصم الیوم من امر اللہ، آج کے دن تو کوئی بچ نہیں پائے گا سوائے اسے کہ جس کو اللہ ہی بچائے، اللہ اس پر رحم کرے۔ پھر کیا تھا جی کہ ان دونوں کے درمیان میں، باپ بیٹا کے درمیان میں، اللہ ایک موج، ایک ویو کو حائل کر دیتے ہیں، ویو ڈال دیتے ہیں، تاکہ یعنی نوح علیہ السلام دیکھ نہ سکیں اس کو غرق ہوتے ہوئے، اور وہ غرق ہو گیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے زمین تو اب اپنے پانی کو، یعنی جب غرق ہو گئے سب کے سب جو باقی کافر تھے، روئے زمین میں ایک نہیں بچا سوائے مومنوں کے، یعنی جو دعا تھی نا نوح علیہ السلام کی وہ پوری ہوئی، کیونکہ نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی نا، سورہ نوح میں بھی ہم نے بات پڑھی نا 29ویں پارے میں، کہ انہوں نے کہا تھا ایک نہ چھوڑنا کافر، کیونکہ اگر آگے سے بھی ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی کافر ہی ہوں گے، تو پھر کوئی نہ بچا کافر سوائے مومنین کے۔ تو انہی لوگوں سے پھر نسل انسانی چلی۔ پھر جی کیا تھا کہ زمین سے کہا گیا کہ اپنے پانی کو نگل جائے، یعنی خشک کر دے، اور آسمان سے کہا گیا کہ پانی کو روک دے، اور اسی وقت پانی سکھا دیا گیا، یعنی جب کام پورا ہو گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی، اور اللہ نے فرما دی کہ ظالم لوگوں پر لعنت ہو۔ اچھا جی، نوح علیہ السلام آگے اپنے رب کو کہتے ہیں کہ اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو بہتر یعنی حاکموں میں سے سب سے بہتر حاکم ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام نے اپنے جو باپ کے جو جذبات ہوتے ہیں اس سے مجبور ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کہ انہیں خیال تھا کہ شاید وہ مسلمان ہو جائے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نوح، وہ یقیناً آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا، اور اس کے کام تو بالکل ناشائستہ، یعنی وہ تو اللہ کا دشمن تھا، کافر تھا، اور آپ کو ہرگز ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ایک نبی کو اللہ نے یہ بات فرما دی۔ اور یہاں پر بڑی اہم چیز ہمارے لیے سمجھنے کو کیا آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ نے کہہ دیا کہ وہ اگرچہ ان کا یعنی نسبی طور پر تو وہ بیٹا تھا، ٹھیک ہے، اولاد تھی، لیکن کیا ہے کہ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا، چاہے وہ نبی کا باپ ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، وہ نبی کے گھرانے کا فرد نہیں ہے۔ اس کو اللہ نے واضح کر دیا، اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ آپ ایسی بات نہ کیجئے، یعنی جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے۔
اور اس سے کیا پتہ چل رہا ہے یعنی آیت سے کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا. بار بار ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے وہی کے ذریعے وہی انہیں پتہ چلتا ہے. اور نوح علیہ السلام کو جو اللہ نصیحت کر رہے تھے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کا جو بلند مقام تھا اللہ کے نزدیک وہ قائم رہے. اچھا جی، پھر آگے نوح علیہ السلام کہتے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال کروں جس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اور اگر تم مجھے بخشتا نہیں اور رحم نہیں کرتا تو میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں. یعنی انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ مجھے یہ بات نہیں کرنا چاہیے تھی. اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نوح، آپ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتریے، اور یعنی جو آپ پر ہیں، اور آپ کے ساتھ بہت سی جماعتیں یعنی گروہ ہوں گے، امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ ضرور پہنچائیں گے، لیکن یعنی دنیا کا فائدہ، لیکن انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب بھی پہنچے گا. اب دیکھیں یہاں پر بات آ رہی کہ وہ کون سے گروہ ہیں. تو یہ تفسیر میں بات آ رہی کہ یا تو جو وہ لوگ جو کشتی میں سوار تھے، یا پھر آئندہ آنے والے گروہ اس سے مراد ہیں. پھر اسی طرح عذاب پہنچنے کی بات کیا ہو رہی ہے، تو مطلب یہ کہ جو یعنی اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ رہا ہے، کافر ہے، تو اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. اگلی آیت میں نبی سے کہا جا رہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں اور ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں نبی. نہ ہی آپ ان کو جانتے تھے، ولا قوم کا من قبل، اور نہ ہی آپ کی قوم جانتی تھی اس کے بارے میں. بات یہ ہے کہ آپ صبر کیجئے، جو آپ کی قوم آپ کو یعنی تکلیف پہنچا رہی ہے، آپ کو طعنے تشنیع کر رہی ہے، اس پر صبر کیجئے اور یقین جانیے کہ انجام یعنی پرہیزگاروں کا ہی بہتر ہوگا. پھر جی آگے اب بات شروع ہو رہی ہے قوم عاد کی. یعنی سب سے پہلے ہم نے سورہ ہود میں نوح علیہ السلام کی سٹوری پڑھی. نیکسٹ کیا ہے، ہود علیہ السلام کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اور انہوں نے بھی یعنی میسج کیا دے رہے ہیں کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ جو تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہو تو تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو. اور میری اے قوم، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا. یہ وہی الفاظ یعنی رپیٹ ہو رہی ہے، ریپیٹیشن ہو رہی ہے انبیاء کے. یعنی سیم میسج آپ دیکھیں گے کہ آگے چلتا جائے گا. آگے اور انبیاء کی بھی بات آئے گی تو سیم میسج پہلے جو آیات. تو جی وہ کہتے ہیں کہ اے میری قوم، میں تم سے اس بات پر کوئی اجر نہیں مانگ رہا، میرا اجر تو اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اور کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم، تم توبہ کرو، استغفار کرو اپنے رب کی طرف، تاکہ وہ تم پر بارش برسائے اور تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ کرے. دیکھیں یہاں پر 2 بینیفٹس آ رہے ہیں استغفار کے. اس کے علاوہ سورہ نوح میں آپ پڑھیے، آیت نمبر 10 سے لے کے کچھ آگے کی آیات ہیں، ان میں مزید آپ کو پتہ چلتا ہے استغفار کے کیا فائدے. تو یہاں پر اب جو بات آ رہی 2 بڑے بینیفٹس کیا ہیں جی. ایک یہ کہ پانی کا آنا. پانی کا آنا کیا ہے، سورۃ الجن میں ہم نے بات پڑھی نا، اور بھی اس کے علاوہ کئی جگہوں پر، کہ پانی کا آنا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی پراسپیرٹی، خوشحالی، فراوانی، مال و دولت کی، رزق کا بڑھنا، یہ ہے پانی کا آنا. اس سے مراد یہ ہے جب بھی آپ قرآن کریم میں پڑھیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر بارش آ رہی ہے تو مطلب کیا ہے، آپ کی زمین ویجیٹیشن دے گی، غلہ اگائے گی، اناج ہوگا، یعنی بینیفٹس ہوں گے ہر طرح سے آپ کو. پھر کیا ہے، اللہ تمہاری طاقت کو اور بڑھائے گا. اور دیکھیے سورہ نوح میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ بھی تم استغفار کرو، میں تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دوں گا. تو یہی چیز تقریباً آ رہی ہے. اس طرح ایک اور حدیث ہے، حدیث ضعیف ہے لیکن قرآن کے ساتھ یہ تحریک کر رہی ہے. جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی، یعنی اس کا غم پریشانی دور، اور ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہوتی. تو سبحان اللہ، یہ دیکھیں استغفار کے فائدے. اس کے علاوہ میری ویڈیوز ہیں، اس میں استغفار کے حوالے سے بھی اپلوڈڈ ہے آلریڈی. تو جی ہود علیہ السلام اپنی قوم کو یہ نصیحت کہتے ہیں اور کرتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ بھی تم گنہگار ہو کے منہ نہ پھیرو اللہ سے. اب اس پر ان کی قوم کیا کہتی ہیں کہ اے ہود، آپ ہمارے پاس کوئی پروف اور کوئی یعنی دلیل تو ہے نہیں آپ کے پاس، تو ہم آپ کے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور نہ ہی ہم آپ پر ایمان لانے والے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک نبی کے پاس تو اللہ تعالیٰ اپنے یعنی وہ اپنے معجزات اتارتا ہے، پروف ہوتے ہیں، لاجکس ہوتی ہیں، کلیئر سائن ہوتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ جنہوں نے جو ڈھیٹ قوم ہوتی ہے، پھر وہ اسی طرح کی حجت بازی کرتی ہے. اور ان کی ڈھٹائی کا مزید اگلی آیت میں کیا اندازہ ہوتا ہے کہ ہود علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ایسا یعنی تو ہمارے معبودوں کی توہین اور گستاخی کر رہا ہے. یہ میں مفہوم رکھ رہی ہوں، تفصیل آپ کے آگے. تو یعنی اب ایسا نہ ہو کہیں ہمارے معبود تیری اس گستاخی پر تجھے کچھ کر دیں، یعنی تیرا دماغ چل گیا تو تو کسی ہمارے معبود کے برے جھپٹے میں آ گیا. تو اس پر ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ تم بھی گواہ رہنا کہ میں تو اللہ کے سوا یعنی ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو. اور اچھا تم سب اب مل کے میرے حق میں یعنی برائی کر لو،
اور مجھے وقت نہ دو. یعنی تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ بت کچھ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں، تمہارے معبود سب مل کر میرے خلاف جو کر سکتے ہیں کر لو. اور بات یہ ہے کہ میرا بھروسہ تو میرے رب پر ہے، جو میرا اور تمہارا سب کا یعنی رب ہے، اور جتنے بھی پاؤں رکھنے والے ہیں اس زمین پر سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے، اور میرا رب صراط مستقیم پر ہے. یعنی اسی پر چل کر ہی وہ ایسا راستہ ہے جو اس کی طرف جا رہا ہے کہ جس میں نجات ہے اور کامیابی ہے. اور پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ پس اگر تم منہ پھیرتے ہو اس چیز سے تو میں تو تمہیں پیغام دے چکا ہوں، جو یعنی مجھے جو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا. اور بات یہ ہے کہ میرا رب اگر تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آتا ہے، یعنی تم نہیں مان رہے تو تمہاری جگہ دوسری کوئی قوم آ جائے تو تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. اور یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، یعنی وہ دیکھ رہا ہے ہر چیز کو، نگران ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا، یعنی حکم سے یہاں پر مراد اللہ کے عذاب کا وقت. دیکھیں ہر نبی نے اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے اللہ کی طرف لانے کی کوشش کی، جو یعنی وہ اپنی سر توڑ کوششیں کرتے رہے ہیں، اور اس راہ میں انہوں نے بڑی بڑی پریشانیاں تکالیف جھیلی ہیں، تانے تشنی، اور حتیٰ کہ قتل بھی ہوئے ہیں انبیاء. یہ پڑھا ہے نا سورۃ البقرہ میں کہ یقتلون الانبیاء بغیر حق، نہ حق انبیاء کو قتل بھی کیا لوگوں نے. لیکن پھر عذاب اس وقت ہی آتا ہے جب اللہ کو خوب معلوم ہو جاتا ہے کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ فرماتے ہیں یہاں پر کہ ہم نے ہود کو اور اس کے ساتھ جو مومنین تھے ان کو اپنی خاص رحمت سے نجات دی، اور باقی سب کو اللہ نے عذاب میں پکڑا. اور عذاب کیا تھا؟ یعنی یہ قوم عاد وہ قوم تھی جو دنیا کی مضبوط ترین اور قوی ترین قوم تھی، یعنی جس کے بارے میں سورۃ الفجر میں بھی بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس کے جیسی میں نے کوئی قوم دوسری پیدا کی نہیں تھی. اب جب ان پر عذاب آیا تو وہ کیا تھا؟ سخت ہوا کی صورت میں عذاب نازل ہوا، جو مکمل 7 راتیں اور 8 دن ان پر مسلط رہا. یعنی مسلسل تیز ہوا، ایسی تیز آندھی تھی جو آدمیوں کو اٹھا کر ہوا میں بلند کرتی اور پھر زور سے سر کے بل زمین پر پٹک دیتی، جس سے ان کا دماغ پھٹ کر اور ٹوٹ کر باہر آیا، اور بغیر سر کے لاشیں یہ اس طرح زمین پر پڑے ہوئے تھے گویا کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں. اور یہ وہ لوگ تھے جو پہاڑوں اور غاروں میں بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بناتے تھے، اور پینے کے لیے گہرے گہرے کنویں کھود رکھے تھے انہوں نے، باغات کی کثرت تھی. اور جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی چیز کام نہ آئی. استغفر اللہ. اور کیسی طاقتور قوم تھی، اور سمجھتے کیا تھے اپنے آپ کو، دیکھیں ذرا. یعنی یہ بھی بات آتی ہے سورہ فصلت میں، وہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے، یعنی ہم تو بڑے اشد کون ہے. تو اللہ فرماتے تھے کہ یہ دیکھتے نہیں ہے جس نے پیدا کیا وہ ان سے بڑھ کر طاقتور ہے، یہ ہیں کیا چیزیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنی رب کی آیتوں کو جھٹلایا، انکار کیا، اور رسولوں کی نافرمانی کی، اور ایک سرکش نافرمان یعنی شیطان کے پیچھے ہی چلتے رہے. اور دنیا میں بھی ان کے پیچھے اللہ نے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہے. اور دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، تو اب یعنی ہود کی قوم عاد پر اللہ فرما رہے ہیں دوری ہو. پھر جی آگے قوم سمود کی بات آ رہی ہے. قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو اللہ نے بھیجا، اور انہوں نے بھی وہی میسج دیا اپنی قوم کو کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے اس زمین میں تمہیں یعنی ٹھہرا دیا، بسا دیا. بس تم استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب بڑا قریب ہے تو تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ اے صالح، اس سے پہلے تو ہم آپ سے کچھ اور ہی بڑی امیدیں لگائے بیٹھے تھے، تو آپ تو ہمیں ان معبودوں کی باتوں سے روک رہے ہیں جن کی بات ہمارے باپ دادا کرتے تھے. یعنی دیکھ لیں وہی بات، وہی سلسلہ کہ ہم تو اپنے آبا کا جو کام ہے نا وہ نہیں چھوڑیں گے، چاہے ان کے آبا کو ٹکے کی بھی عقل نہ ہو. یہ اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے. پھر آگے بات ہے، کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو اس دین میں یعنی ڈاؤٹ ہے، شک ہے، جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے. تو اس پر صالح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں ذرا بتاؤ تو صحیح، میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہوں، یعنی ایمان اور یقین کی حالت جو ہے، بینہ سے مراد ایمان اور یقین ہے، ٹروتھ ہے، جو اللہ اپنے انبیاء کو دیتا ہے. اور اس کی نبوت عطا کرنا انبیاء کو کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. تو وہ فرماتے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے نبوت ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اور اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے. یعنی یہاں پر صالح علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہیں حق بات کی طرف بلانا چھوڑ دوں تو یہ اللہ کی یعنی نافرمانی ہے، کیونکہ ان کا مشن ہی یہی تھا. تو بات یہ کہ میری قوم تم اپنا ہی نقصان بڑھا رہے ہو. اچھا جی، اگلی آیات میں اونٹنی کا ذکر آ رہا ہے. یعنی یہ وہ معجزہ تھا جو قوم صالح کی ڈیمانڈ پر اللہ نے دیا.
یعنی ان کے کہنے پر ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے پہاڑ سے ایک اونٹنی ان کے سامنے کھڑی کر دی، اسی لیے اسے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا گیا ہے، کیونکہ یہ خالص اللہ کے حکم سے معجزانہ طور پر ظاہر ہوئی تھی۔ اب یہاں پر تاکید کی جا رہی ہے اگلی آیات میں کہ دیکھو اس کو تکلیف نہ پہنچانا، یعنی صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو اگر تم نے اس کو تکلیف دی، اس کو کوئی نقصان پہنچایا تو تمہیں عذاب پکڑے گا۔ اور اونٹنی کے بارے میں مختلف سوراس میں ہم پڑھتے ہیں، جیسے سورۃ القمر میں بھی ہم یہ بات پڑھتے ہیں، پھر سورہ شورا میں بھی بات آتی ہے۔ اور یعنی کیا تھا کہ وہ اونٹنی اس کے لیے اور دوسری اونٹنیوں کے لیے پانی کی جو باری تھی نا وہ بھی مخصوص کر دی تھی کہ ایک دن اس کی پانی کی باری ہوگی گھاٹ پر آنے کی اور دوسری کوئی بھی اونٹنی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ اللہ کی اونٹنی تھی، وہ سارا کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ اب ایون وہ ان کو فائدے بھی دے رہی تھی، یعنی وہ اس سے ملکنگ کر رہے تھے۔ اب کیا تھا کہ تمام باتوں کے باوجود یعنی کہ اتنا بڑا معجزہ اللہ کا، اور وہ بینیفٹ بھی لے رہے ہیں اس چیز سے، اور پیغمبر کی یہ نشانی، لیکن کیا تھا کہ قوم سمود یعنی وہ کافر ہی تھے اس حد تک، یعنی بڑھے اپنے کفر میں کہ اس اونٹنی کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے، یعنی زخمی کر دیا اس کو، جس سے بیٹھ گئی، اور پھر اس کو قتل کر دیا۔ اور پھر اس پر یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب صرف 3 دن کی مہلت ہے تمہارے پاس، چوتھے دن تمہیں عذاب پکڑ لے گا۔ اب یہ تھی کہ جب عذاب کی جو علامتیں تھی ظاہر ہونا شروع ہوئی تو پھر ان کی طرف سے بھی یعنی ندامت کا بھی اظہار ہونے لگا، لیکن اب عذاب کی سائنس دیکھ لینے کے بعد ان کی توبہ ایکسیپٹ نہیں تھی۔ اور عذاب کس طریقے کا تھا، یعنی زمین ارتھ کو ایک زلزلے سے ہلا دی گئی، اور اوپر سے سخت چنگھاڑ یعنی سخت چیخ نے ان کو پکڑا، جس سے سب کی موت ہو گئی، سب کے سب مارے گئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے صالح کو اور ایمان والوں کو اللہ یعنی اپنی رحمت سے بچا لیا، بار بار پھر وہی الفاظ آ رہے ہیں۔ اور اس دن کی رسوائی سے بھی یعنی قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی وہ بچ گئے ایمان والے۔ اور یقیناً آپ کا رب بڑا قوی ہے، یعنی قوت والا ہے اور غالب ہے، اور ظالموں کو یعنی زور کی چنگاڑ نے پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے، اور ایسے کہ گویا وہ کہیں جیسے وہ آباد ہی نہ تھے اپنے گھروں میں، اس طرح تباہ ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ اس قوم نے یعنی قوم سمود نے بھی کفر کیا اپنے رب سے، تو ان پر بھی اللہ کی طرف سے پھٹکار یعنی لعنت ہے۔ اچھا جی، آگے الفاظ آ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، یعنی کچھ ان کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جب ہمارے بھیجے ہوئے میسنجر جو تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گڈ نیوز لے کر پہنچے اور انہیں سلام کہا، اس پر ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان پر سلام بھیجا، اور بغیر دیر کیے فوراً سے پہلے ہی گائے کا بنا ہوا ایک بچڑا دے کر آ گئے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ چل سکا تھا کہ یہ فرشتے انسانی صورت میں آئے ہیں اور کھا پی تو سکتے نہیں ہیں، تو وہ تو ان کو مہمان سمجھ رہے تھے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، تو یعنی اس چیز سے وہ ان کو خوف محسوس ہونے لگا۔ یعنی بات کیا تھی کہ مہمان اگر آپ کی ضیافت سے، آپ جو ہوسٹنگ کر رہے ہیں اس سے بینیفٹ نہیں لیتا، فائدہ نہیں اٹھاتا، تو وہ سمجھا جاتا کہ یہ آنے والا مہمان کسی اچھی نیت سے نہیں آیا۔ تو اب ان کو بھی کچھ ایسا ڈر محسوس ہو رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اس پر انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی ہم نے ان پر عذاب برسانا ہے۔ اور یہ قصہ یعنی یہ بات ہم سورہ زاریات اور سورۃ العنکبوت میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ یعنی یہی سٹوری ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں فرشتے خوشخبری لے کر ان کے بیٹے کی، اور پھر جب وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے آپ کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہو؟ تو پھر ساتھی فرشتے کہتے ہیں نہیں، کہ ایمان والوں کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بالکل، ایمان والے تو اللہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے۔ اور پھر ساتھ ہی وہ فرشتے کہتے ہیں کہ جی ہم تو لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے، یعنی عذاب تو ان قوم پر آنا ہے، وہ بستی اب فاسق ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، وہ مطلب کیسے ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں خوب پتہ ہے وہاں پر کون ہے، یعنی ہم بچائیں گے لوط علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو، سوائے ان کی بیوی کے۔ بار بار یہ بات آئی کہ ان کی بیوی یعنی وہ کافرہ تھی، وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہی تھی۔ اچھا جی، ساتھ بات آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو پاس کھڑی تھی وہ ہنس پڑی۔ اب اس پر مختلف مفسرین نے رائے دی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ اس لیے بھی ان کو ہنسی آئی کہ دیکھو یعنی ان کو معلوم تھا کہ قوم لوط کی کیا حرکتیں ہیں، کیسے فساد مچا رہے ہیں، تو وہ اس بات سے انہیں خوشی محسوس ہوئی کہ اب ان کی ہلاکت ہونے والی ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ خوشی اس بات سے محسوس کر رہی تھی، ہنسی اس وجہ سے آئی کہ اس بوڑھے جوڑے کو اللہ نے یعنی اس عمر میں بشارت دی بیٹوں کی، یعنی اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کے۔ اور پھر کہتی ہیں قالت یا ویلتا، یعنی میری کمبختی کہ میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، کہ میں تو خود بڑھیا اور یہ میرا شوہر بھی بہت بڑی عمر کا ہے، تو یہ تو یقیناً بڑی عجیب بات ہے۔ تو اس پر فرشتے کہتے ہیں کہ کیا آپ اللہ کی قدرت سے تعجب کریں، یعنی اللہ تو ہر چیز پر پاور رکھتا ہے۔
تو فرشتے کہتے ہیں کہ تم پر یعنی اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں، اور بے شک اللہ ہی تعریف کے لائق ہے اور بڑی شان والا ہے وہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف دور ہو جاتا ہے تو یعنی ان کو گڈ نیوز مل جاتی ہے، تو پھر لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام اللہ سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، جیسے یہاں پر ورڈ آیا یجادلونا، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے بتا دیا نا، پیچھے بھی پڑھا ہم نے کہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہے، تو اب یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں یعنی کہ اے ابراہیم، اب اس بحث و تکرار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ اس کو بات کو چھوڑیے، اور اللہ کا حکم یعنی ہلاکت ان کی ہونی ہے، یہ طے ہو چکا ہے، اٹ از ڈیسائیڈڈ، اور پھر اللہ کا فیصلہ بدلتا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ عذاب کسی دعا سے ٹلے گا، یعنی یہ ضرور آئے گا۔ اب کیا تھا کہ جی فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس بھی آتے، اب وہ ان کی وجہ سے یعنی لوط علیہ السلام ان فرشتوں کو دیکھ کر بڑے غمگین ہوتے ہیں، دل ہی دل میں کوڑنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کا دن تو بڑی یعنی یہ تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اب اس کی تفسیر میں بات یہ آتی ہے کہ فرشتے جو ہیں نا بڑی خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب قوم لوط تو آلریڈی جو تھی وہ جس گندگی میں پڑی ہوئی تھی، وہ تو مردوں کے ساتھ ہی تو وہ اپنے ڈیزائر کو پورا کر رہے تھے، تو اب لوط علیہ السلام اس بات پر پریشان تھے کہ اگر میری قوم کو پتہ چل گیا تو یہ تو یعنی ان کے ساتھ بھی برے فعل کا سوچیں گے، اور ہوا بھی یوں کہ یعنی ان کی قوم کو خبر ہوگی، اور کہا یہ جاتا ہے روایات میں، جیسے کہ بات آتی ہے کہ ان کی قوم کو خبر دینے والی بھی ان کی بیوی ہی تھی، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی جو کافرہ تھی، وہ اس نے اب جا کے خبر کر دی اپنے گھر مہمانوں کی۔ اچھا جی، اب قوم دوڑتی ہوئی لوط علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہے، یہ آیت میں پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، جیسے یہ بات آ رہی ہے وجاء قومہ یہرعون الیہ، دوڑتے ہوئے سب پہنچے لوط علیہ السلام کے پاس، تو وہ تو یعنی پہلے ہی بدکاریوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اب لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں سے یعنی ان کی بیٹیوں سے مراد یہاں پر قوم کی عام عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، قوم کی عام عورتوں کو بھی انہوں نے اپنی بیٹیاں کہا کہ بھی یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کرو اور اللہ سے ڈرو، اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، اور کیا تم میں ایک بھی صحیح آدمی نہیں ہے؟ تو اب اس پر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو خوب پتہ ہے، یعنی اس پر قوم کہتی کہ اے لوط، آپ خوب جانتے کہ ہمیں تو یہ جو عورتیں ہیں ان کے بارے میں کوئی حق نہیں ہے، یعنی ہم نہ ان کی طرف بڑھتے ہیں، تو ہمیں تو اصلی چاہت جو ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے۔ تو لوط علیہ السلام کہتے ہیں کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی، یا کوئی زبردست آسرا سہارا ہوتا، یعنی کوئی کسی خاندان یا قبیلے کا۔ تو بات یہ کہ لوط علیہ السلام یہاں پر نہایت بے بسی کی حالت میں دعا کر رہے تھے، آرزو کر رہے تھے کہ کاش ایسا ہوتا، اور یہ چیز یعنی توکل کے اگینسٹ نہیں جا رہی، بلکہ یعنی جو ورلڈی جو آپ کہہ لیں جو سورسز ہوتے ہیں وہ اسی کے مطابق ہے، یعنی کہ ان کے پاس وہ چیزیں نہیں تھی۔ اچھا جی، آگے بات آتی ہے کہ فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یعنی فرشتوں نے دیکھ لیا کہ لوط علیہ السلام کی جو بے بسی اور قوم کی جو حرکتیں ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا آپ مت گھبرائیے، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، بلکہ یہ ہم تو ان کا کام تمام کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ان کو عذاب پہنچنے والا ہے صبح کے وقت، اور صبح کا وقت تو بالکل قریب آنے لگا، یعنی کوئی زیادہ ٹائم تو نہیں ہے، ہاں یعنی آپ کو بچا لیا جائے گا اور آپ کے گھر والوں کو سوائے آپ کی بیوی کے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم پہنچا تو اللہ نے اس بستی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، یعنی اس بستی پر کئی طرح کے عذاب آئے۔ ایک تو یہ کیا کہ اس کا اوپر والا حصہ نیچے کر دیا، یعنی سب سے پہلے تو کہا جاتا ہے کہ بستی کو اکھیڑ کے زمین سے بلندی پر لے جایا گیا، بلندی سے جا کے اس کو نیچے گرایا گیا، اور وہ یعنی الٹا کر دیا گیا، پھر ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، اور ہر کنکری پر یعنی ہر پتھر پر یعنی نام تھا، نشاندار تھے وہ۔ اور پھر آگے جو بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ظالموں سے کچھ دور نہ تھے یہ سب، تو اب اس میں تفسیر میں بات آ رہی کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو بستیاں ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ جو بستیاں ہلاک ہوئی ہیں جن پر عذاب آئے، یہ شام اور مدینہ کے درمیان تھی، یعنی ان مشرکین سے زیادہ دور نہ تھی، ان کو لیسن لینا ہو تو ان سے لیتے۔ اچھا جی، اگلی آیت میں قوم شعیب کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے مدین والوں کے پاس ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اور اس نے کہا یعنی انہوں نے بھی وہی میسج دیا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اور تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، یعنی میں تمہیں بہترین حالت میں دیکھ رہا ہوں، مجھے اور خوف ہے یعنی اس بات کا کہ تمہیں عذاب نہ گھیر لے۔ پتہ کیا چل رہا ہے کہ اس قوم میں کیا بیماری تھی، یعنی بدترین اخلاقی بیماری، ناپ تول میں کمی کرنا، میجر کم کر کے دینا، اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ ان کا کیا معمول تھا کہ جب ان کے پاس لوگ چیزیں بیچنے کے لیے آتے تو اس میں کمی کر کے ناپتے اس کو اور ڈنڈی مارتے، اور جب چیزوں کو بیچ دے دوسروں کی طرف تو بھی ان کو کم تول کر دیتے۔
تو اس چیز سے اب منع کیا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں 30ویں پارے میں سورۃ المطففین میں کیا آتی ہے بات، کہ تباہی ہے ایسے لوگوں پر جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ تو جی پھر وہ کہتے ہیں کہ اے میری قوم، ناپ تول کے یعنی انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو اور پورا پورا تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ یعنی جب کسی کا آپ حق مارتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اس کا حق پورا نہیں اس کو دے رہے، تو یہ زمین میں بگاڑ کی ایک صورت ہے، فساد ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی نہایت ضروری ہے۔ دیکھیے اللہ نے کہا نا کہ ایون یعنی تم میرے حقوق میں کچھ اگر کمی بیشی کرتے تو وہ تو اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن لوگوں کے جو حقوق مارتا ہے اس کی تو بڑی سخت پکڑ ہے، جب تک کہ وہ شخص نہ اس کو معاف کرے، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اسی لیے توبہ کی شرائط میں بھی بات آتی ہے کہ اگر کسی نے کسی کی ساتھ زیادتی کی ہے، حق تلفی کی ہے، تو اس توبہ میں وہ بھی بات آتی ہے کہ وہ اس کو یعنی اس کی کنڈیشن، توبہ کی کنڈیشنز ہیں، شرائط ہیں کچھ، تو ایک شرط وہ بھی آتی ہے کہ اس کو اس شخص سے معافی مانگنا ہوگی یا اس کا جو ازالہ پورا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو، جو اللہ کا جو تمہیں حلال طریقے سے اللہ دے رہا ہے، جو بچ رہا ہے تمہارے پاس، وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ یعنی جو تم دیانتداری سے کما رہے ہو وہی رزق پاک اور حلال ہے، اسی میں خیر و برکت ہے تمہارے لیے، وہ گروہ ہوگا۔ اور تم پر میں کوئی نگہبان تو نہیں ہوں، نہ کوئی داروغہ ہوں، اب یعنی میں تو تبلیغ ہی کر سکتا ہوں، تمہیں وارن کر سکتا ہوں کہ یہ کام مت کرو، ان برائیوں سے بچو۔ اب کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی اے شعیب، کیا آپ کی جو صلاح ہے، یعنی یہاں پر صلاح سے مراد عبادت یا دین یا تلاوہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا دین ہے، ہمیں اس چیز کا حکم دے رہا ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں، اور ہم اپنے مالوں میں جو کام کر رہے تھے، مال کیسے بڑھائیں گے ہم اگر یہ کام کرنا چھوڑ دیں۔ آج آپ دیکھ لیں، یعنی لوگوں سے آپ کہیں ملاوٹ نہ کرو، ڈنڈی مار کے نہ دو لوگوں کو، تو ناپ تول میں کمی نہ کرو، تو کہیں گے ہماری پوری نہیں پڑتی جی، پوری ہی نہیں پڑتی جب تک ہم ملاوٹ نہ کریں۔ اور جو ملاوٹ کرتا ہے اس کے بارے میں کیا بات آتی ہے، من غشنا فلیس منا، یعنی جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آج دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں پوری پڑتی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا جی، پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم حلال طریقے سے پوری کر لیں۔ تو یعنی یہ آپ پڑھتے سورہ ہود کو دیکھ لیجیے، یعنی کہ انبیاء کے حال اور آج کے حال دیکھ لیں یار، اب یعنی آج سارے جو ہے نا کام اکٹھے ہو چکے ہیں، وہ ایک چیز نہیں ہو رہی، سب کام اکٹھے ہیں، بس وہی اب تو بس اللہ، ہم منتظر ہیں اس چیز کے کہ کیا ہونے والا ہے، حال کوئی بہتر نہیں ہے زمین پر۔ اچھا جی، آگے کیا بات آتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں اس چیز کو چھوڑ سکتے، بلکہ الٹا شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھی آپ تو بڑے باوقار ہیں، بڑے نیک چلن آدمی ہیں، نیک ہیں بڑے۔ تو اس پر اگین شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں، دیکھو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل یعنی یقین پر ہوں، نبوت پر ہوں، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، اور میرا بالکل یہ ارادہ نہیں کہ تمہیں میں جس چیز سے منع کر رہا ہوں اس میں میرا کوئی فائدہ ہے، میرا کوئی مقصد ہے، بلکہ میں تو تمہاری اصلاح کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اور میری توفیق تو یعنی اللہ ہی کی مدد سے ہے، یعنی تمہیں حق بات جو میں پہنچا رہا ہوں اللہ کی توفیق سے ہی ہے، اور میرے معاملات میں یعنی پورا بھروسہ اللہ ہی پر ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ پھر شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں میں مجھے یعنی ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم میری مخالفت میں اس قدر یعنی بڑھ رہی ہو تو یہ تم پر یعنی یہ عذاب کا باعث نہ ہو، جیسے قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو یہ عذاب پہنچا، اور قوم لوط تم سے زیادہ دور تو نہیں ہے، یعنی جگہ اس کی، یعنی یہ سب تمہارے لیے ان میں لیسن ہے، اور تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توجہ کرو، یقین مانو کہ وہ بڑا مہربان ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ اب جی اس پر ان کی قوم کیا جواب دیتی ہے، یعنی وہ کہتی ہے کہ اے شعیب، آپ کی اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، انہوں نے سمجھنے کہا تھا، اور ہم تو آپ کو بہت کمزور پاتے ہیں۔ اور اس کی کمزوری کی جو ڈیٹیل یہاں پر بات آ رہی ہے، تو بعض مفسرین کا خیال ہے کہ شعیب علیہ السلام کی بینائی کمزور تھی، وہ بہت ہی نحیف یعنی بہت ہی یعنی وہ جسم کے پتلے تھے، سوکھے تھے، اس اعتبار سے انہیں کمزور کہا گیا۔ وہ کہتے کہ ہم تو آپ کو ایسا پا رہے ہیں، تو اگر آپ ایک قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے، یعنی پتھروں سے آپ کو مار دیتے۔ اب یہ جو قبیلے کی بات آ رہی ہے نا، اس کی بات یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کا قبیلہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی تھا، یعنی اسی لیے تو قوم نے کہا کہ اپنے ہم مذہب ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا ہم آپ کا لحاظ کر رہے ہیں کہ آپ کا قبیلہ بھی ہمارے جیسا ہی ہے، نہیں تو اگر وہ بھی نہیں تو ہم آپ کو مار ڈالتے۔ اور بات یہ ہے کہ آپ کی کوئی حیثیت یعنی آپ کی ہستی ایسی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی صرف قبیلہ ہی کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں آپ تو۔ اس پر شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں، کیا تم یعنی تمہارے نزدیک میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں اللہ کا یعنی اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز ہے، اور تم میرے قبیلے کی وجہ سے یہ کام کر رہے یعنی وہ زیادہ عزت والا ہے تمہاری نظر میں، اور تم نے مجھے پیچھے ڈال دیا ہے۔ یقیناً جو میرا رب ہے، جو تم کر رہے ہو اس سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔
پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم تو اب اپنے کاموں پر ڈٹی ہوئی ہے اور کوئی اثر ہو ہی نہیں رہا نصیحت کا، تو آپ یعنی شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم اپنی جگہ پر کام کرتے جاؤ میرے قوم کے لوگوں، اور میں اپنی جگہ پر عمل کر رہا ہوں، اور ان قریب پتہ چل جائے گا کہ کس کے پاس عذاب آتا ہے اور رسوا کر دینے والا اور کون جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ پھر کیا تھا کہ جی اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم آ پہنچا، یعنی اللہ نے ایک ٹائم مقرر کیا تھا کہ کب ان کو عذاب دینا ہے، یعنی مہلت دی اللہ نے کہ کب پلٹ آئیں کب پلٹ آئیں۔ پھر کیا تھا جی، جب اب عذاب کا وقت آیا تو اللہ نے شعیب کو اور ان کے ساتھ مومنوں کو اپنی رحمت سے نجات دی، اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ کے عذاب نے آ پکڑا، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کہ ایسے تھے وہ گھروں میں کبھی بسے ہی نہیں تھے، یعنی ایسے آباد ہیں۔ آج بھی کبھی دیکھیں، اللہ معاف کریں، جب کہ کوئی حادثہ ہوتا ہے نا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی آپ ارتھ کو ایک ہی کہہ لیں، تو ایسی حالت ہو جاتی ہے جیسے کبھی وہ شان و شوکت لوگوں کی جنہوں نے بات کی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسے زمین پر کچھ تھا ہی نہیں، بالکل صاف، کچھ نہیں، ختم ہو جاتا ہے، کوئی باقیات نہیں بچتی۔ اور اللہ نے کہہ تو دیا ہے نا کہ بعض قومیں ہیں جن کی اللہ نے کوئی باقیات چھوڑی نہیں ہیں، اور بعض کی اللہ نے عبرت کے لیے چھوڑ دی ہیں کہ دیکھ لو یہ ان کے ہیں حالتیں، ان کی کھنڈرات دیکھ لو۔ اچھا جی، آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں مدین والوں کے لیے دوری ہو، یعنی لعنت ہو ان پر، جیسے سمود کو ہوئی۔ اور پھر جی آگے موسیٰ علیہ السلام کی بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات یعنی معجزات اور دلیلیں دے کر بھیجا، اور فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ پھر بھی کیا تھا، یعنی اللہ نے معجزات دکھائے، روشن دلیلیں، پروف تھے، سائن تھے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے فرعون کے کاموں کی یعنی اس کے احکام کو فالو کیا، اور فرعون کا کوئی حکم جو تھا، یعنی کوئی کام اس کا ٹھیک نہیں تھا، یعنی خود بھی فاسق اور قوم بھی فاسق تھی۔ اور کیا تھا کہ قیامت کے دن اللہ فرما رہے ہیں یہ آگے آگے ہوگا فرعون، یعنی اپنی قوم کو لیڈ کر رہا ہوگا جہنم کی طرف، اور جہنم جو کہ بہت ہی برا گھاٹ ہے، یعنی گھاٹ کہتے ہیں نا پانی پینے کی جگہ کو، لیکن یہاں پر جہنم کو گھاٹ یعنی پلیس کہا گیا، مقام کہا گیا، جس پر وہ لا کھڑے کیے جائیں گے، یعنی اپنی قوم کو لے کر آئے گا، لیڈ کرے گا۔ اور یہ باتیں بھی کئی جگہوں پر پڑھ لی نا ہم نے کہ وہ پھر کمزور لوگ کہیں گے کہ تم اب ہمیں عذاب سے کچھ بچا لو تھوڑا سا، دنیا میں تو ہم تمہیں فالو کر دیتے، تو وہ کہیں گے اب تو سب کے سب عذاب کے اندر ہیں، ہر ایک کو ایک جیسا ہی عذاب ملے گا، کسی کی کوئی کمی بیشی نہ ہوگی۔ اور پھر اللہ سے بھی کہیں گے کہ اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، سورۃ الاحزاب میں پڑھ چکے ہیں نا کہ ان کو فالو کیا تھا ہم نے، تو اللہ کہے گا سب کو ایک جیسا ہی عذاب ہے۔ اچھا جی، آگے پھر بات آتی کہ ان پر تو دنیا میں بھی لعنت اللہ نے کر دی، اور قیامت کے دن بھی۔ لعنت سے مراد یعنی اللہ کی رحمت سے دور، محروم، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور قیامت کے دن اس سے بھی بڑا یعنی برا انعام ہے ان کے لیے، یعنی مزید سزا ان کو ملے گی۔ پھر آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ اب بعض بستیاں تو ان میں موجود ہیں، یعنی کچھ ان کے جو آثار موجود ہیں، لیکن بعض کی جو جڑیں کٹ کے رہ گئی ہیں، جیسے میں نے پیچھے اوپر بتا دیا بات ابھی کہ کچھ کی آپ کے کچھ اثرات باقیات نہیں پاتے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ خود ہی انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی یہ خود ہی ظالم تھے۔ اور بات یہ ہے کہ ان کافروں کو ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا، جو یہ سمجھ رہے تھے نا، جن کو اپنے مددگار اللہ کے سوا جن کو پکارے تھے، تو انہوں نے کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ جب رب کا حکم آیا، عذاب کا وقت آیا، تو اور مزید نقصان میں ہی پڑے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے رب کی پکڑ کا طریقہ یہی ہے کہ جب وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہوتی ہے۔ اور یقیناً ان چیزوں میں یعنی یہ جو عذاب کی باتیں پیچھے پڑی ہیں، ان میں لیسن ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں گے، یعنی اول اور آخر، یہ بھی قرآن حکیم میں آتا ہے نا، اور اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور ہم اس کو یعنی قیامت کے دن کو اللہ ڈیلے کر رہے ہیں، اس کو یعنی تاخیر اس میں کر رہے ہیں، تو ریزن یہ ہے کہ ایک وقت اس کے لیے فکس ہے، بس اسی وقت پر وہ کام ہوگا، اور جب وہ وقت آ گیا وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹے گا نہ آگے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے بات آ رہی ہے کہ جس دن وہ یعنی قیامت آ جائے گی، کسی کی مجال نہ ہوگی، کوئی جرت نہ کر سکے گا کہ اللہ کے سامنے بغیر اجازت کے بات کر لے، یعنی کوئی شفاعت، کوئی بحث و تکرار، ایسی کسی کی جرت نہ ہوگی، نہ اللہ کسی کو اجازت دے گا۔ اور ایک پھر وہی لمبی حدیث ہے شفاعت کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ، سب سے بڑی شفاعت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم حساب شروع کروائیں گے کہ حساب شروع ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر سفارش ہوگی اللہ کے اذن سے
کئی بار یہ بات مینشن ہوئی، یعنی کہ شہداء، انبیاء، صالحین، ایون حافظ قرآن، یعنی جو سچے ہوں گے، جو سچے مومن دنیا میں اچھے اعمال کرنے والے ہوں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرمائیں گے ان کے پیاروں کے حق میں، ٹھیک ہے، تمام انبیاء کریں گے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سب سے بڑی شفاعت ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کی بات کر رہی ہوں۔ تو جی اور مجرم کوئی بات نہ کر سکے گا، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا نا الحمدللہ پچھلے پاروں میں، کہ ان کے اعضاء، باڈی پارٹس بات کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے یہ برے کام کیے، ٹھیک ہے، اور وہ خود کہیں گے وہ کافر کہ تم کیوں ہمارے خلاف گواہیاں دے رہے ہو، تو وہ کہیں گے ہمیں تو اللہ نے بولنے کی قوت دی ہے تو ہم بول رہے ہیں۔ تو ایسی حالت ہوگی کہ کوئی تو بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت، یعنی کوئی جنت میں جانے والا ہوگا، کوئی جہنم میں جانے والا ہوگا اس دن، اور جہنم میں وہ چیخیں گے، چلائیں گے اور اسی میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، الا ماشاء ربک، یعنی سوائے اس کے کہ اللہ کوئی اور چیز چاہے، اور بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہاں پر یعنی ہارڈلی کوئی بات جیسے کہ آئی ہے، ورنہ تو اللہ نے کہا ہے کہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں پر صرف الا ماشاء ربک، ٹھیک ہے، الا ماشاء کا ورڈ آ رہا ہے۔ پھر اسی طرح نیک لوگوں کی بات ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین باقی رہے، مگر جو تیرا رب چاہے، اور یہ بے انتہا بخشش ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان چیزوں میں شک شبہ میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں، ان کی پوجا تو اس طرح جیسے ان کے باپ دادا بھی کرتے رہے پہلے، اور ان سب کو اللہ پورا پورا حصہ دے گا، یعنی جو ان کے گناہ ہیں پورا پورا ان کا بدلہ ملے گا ان کو، اور کسی میں بھی کمی نہ ہوگی۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور پھر اس میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا، یعنی کسی نے اس کتاب کو مانا اور کسی نے نہ مانا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہے کہ اگر اللہ کی بات طے نہ ہو چکی ہوتی، یعنی اللہ نے کوئی دن ٹائم مقرر کر لیا ہے، تو اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، ان کافروں کا، یعنی ان پر پھر عذاب آ جاتا اور ان کو ہلاک کر دیا جاتا، لیکن ایک وقت اللہ نے دیا ہوگا سب کو، پھر یہ کہا جا رہا ہے، اور جس میں یہ ڈاؤٹ میں ہے۔ پھر قیامت کے دن کی بات کہی جا رہی ہے کہ جس دن یہ ان میں سے ہر ایک اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا روبرو، تو ان کے اعمال کا پورا پورا ان کو بدلہ دیا جائے گا، جو یہ کام کر رہے ہیں وہ اللہ اس سے بھی مطلب اس کو خوب پتہ ہے، وہی نا، جو برائی کر کے لائے گا اس کو اتنی ہی سزا ملے گی، تو یہ اللہ خوب جان رہا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ اے نبی جمے رہیے اس چیز پر، یعنی اس تبلیغ پر جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، یعنی ایمان والے جو توبہ کر چکے ہیں، وہ بھی اس چیز پر جمے رہیں، یعنی ایمان پر جمے رہیے۔ اور حد سے بڑھنے سے منع کیا گیا کہ یعنی بات اس میں یہ آ رہی کہ دشمن سے دشمنی کرنے کے معاملے میں بھی یعنی تجاوز نہیں کرنا، زیادتی والی بات میں نہیں آنا، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ اخلاقی ٹیچنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے جی نبی سے، لیکن تمام امت کو یہ میسیج ہے کہ دیکھو ظالموں کی طرف مت جھکو، یعنی اس وجہ سے مطلب یہ ہو کہ ان سے تم نرمی کا معاملہ کرو تاکہ ان سے کوئی مدد حاصل کر لو، تو ایسا کام نہ کرو، ورنہ کیا ہے تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی، یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کی آپ نرمی کرتے ہوئے آپ ان کے دین کی طرف جھک جائیں، ان کی باتوں کو اپنا لیں۔ اچھا جی، اور اللہ کے سوا پھر کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا اور نہ تم مدد دیے جاؤ گے، یعنی بات یہ ہے کہ ہر حال میں ہمیں اللہ پہ ٹرسٹ کرنا ہے، اللہ تو ولی ہے، اللہ ہی دوست ہے نا مومنوں کا۔ اچھا جی، آگے بڑی خوبصورت نصیحت اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو نماز قائم کرو دن کے یعنی دونوں سروں پر، یعنی بعض مفسرین نے اس سے مراد صبح اور مغرب کی نماز لی، اور بعض نے عشاء، ٹھیک ہے، یعنی صبح اور عشاء کی نماز، تو اللہ فرما رہے ہیں صبح اور شام اللہ کا ذکر کرو، اور یہ ایسی زبردست بات ہے، یعنی یہ جو نمازیں ہیں کیا کرتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جو اچھائیاں ہیں نا یہ برائیوں کو دور کر دیں گی، تمہاری خطائیں معاف ہوں گی، اللہ بخشش کرے گا۔ حدیث میں بھی یہی بات آتی ہے نا کہ 5 نمازیں انسانوں کے گناہ دھوتی ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کا جو وقفہ ہے اس میں کیے ہوئے گناہ دھل گئے، جو صحیح طریقے سے یعنی عمل کر رہا ہے اس چیز پر، اور اس میں یعنی یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اور اسی سے ایک اور چیز آپ کو میں بتاتی چلوں جو لیسن ہے ہمارے لیے، کہ اگر خطائیں تو ہوں گی، ظاہر انسان خطا کار ہے، تو اب کیا ہے کہ ایک چیز کو آپ پکڑ لیں کہ کوئی خطا ہوگی، غلطی ہوگی، صدقہ خیرات کیجئے، اس کی عادت اپنائیے، ٹھیک ہے، پیچھے اچھائی کر دی، اور اسی طرح صلاۃ التوبہ بھی ہوتی ہے، یعنی توبہ استغفار، توبہ کی 2 نفل پڑھ لیجئے، تو یعنی اگر کوئی آپ سے برا کام ہو گیا، خطا ہو گئی ہے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے پیچھے فوراً سے پہلے اچھا کام کر لیجئے، تاکہ وہ جو برائیوں کو جو اچھائی ہے وہ دور کر دے انشاءاللہ۔
اس سلسلے میں صدقہ دینا سب سے بیسٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ، یعنی یہ جو صبر ہے اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں بھی، اور دوسروں کی باتیں سننے میں بھی، اس پر بھی صبر کرنے میں، کوئی آپ کو طعنے تشنیع کر رہا ہے دین کے معاملے میں، تو ہر صبر ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے، یہ میں نے کئی بار پیچھے بتا دیا۔ تو صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کا اجر ضائع نہیں کرنے والا، یہ میسج ہے ہم سب کے لیے۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ پچھلی بستیاں یعنی جو لوگ گزر گئے، تو ان میں سے کیوں نہ ایسے لوگ ہوئے جو خیر کو پھیلانے والے ہوتے، زمین میں فساد کو روکتے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں ان میں سے تھے، لیکن تھوڑے تھے، قلیل تھے، جن کو اللہ نے نجات دے دی۔ اور ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑے ہیں، یعنی وہ اپنے کفر میں ہی خوش ہیں، انہیں میں آسودگی مل رہی ہے، اور وہ گنہگار ہیں۔ اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے وہاں کے لوگ اگر نیک ہوں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر لوگ نیک ہوں، استغفار کر رہے ہوں، تو اللہ ان کو عذاب دے، ہرگز نہیں۔ یہاں پر ایک اور اہم بات سمجھ لیجئے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا جو استغفار کر رہا ہوگا میں اس کو عذاب نہیں دوں گا، استغفار کو لازمی پکڑیے۔ پھر جی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی جیسے بنا دیتا، یعنی سب کے سب مسلمان ہو جاتے، لیکن کیا ہے کہ یعنی یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی حکمہ ہے کہ سب کو ایک جیسا نہیں کیا، اور یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ جی سوائے ان کے، یعنی سب نے اختلاف کیا سوائے ان کے جن پر اللہ نے رحم فرمایا، یعنی یہ جو اختلاف کرنا ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دوری والی بات ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تخلیق کا مقصد کیا ہے، یعنی کریچرز بنانے کا، کہ اب یعنی اللہ جہنم کو بھی جنوں اور انسانوں سے بھرے، یعنی دیکھیں جو جنت میں جانے والے یا جہنم میں جانے والے ہیں، تو یہ پرپز لائف کا کیا ہے، کون اللہ کی طرف آنے والا ہے، اور اللہ کی بات پوری ہونی ہے، یعنی اللہ نے کہا تھا نا کہ میں بھروں گا جہنم کو جن اور انسانوں سے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جو رسولوں کے جو باتیں تھی، حال تھے، وہ آپ کے سامنے نبی رکھ دیے ہیں تاکہ آپ کے دل کی تسکین ہو، یعنی آپ کو سمجھ ہو کہ آپ سے پیچھے بھی کیا ہوتا رہا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ آپ کے پاس تو قرآن کریم کی صورت میں حق بات آ چکی ہے، یہ نصیحت ایڈوائز ہے بلیورز کے لیے، اور ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر کام کرتے رہو، یعنی تم نہیں مانے تو ٹھیک ہے، تم بھی عمل کرو، ہم بھی اپنے عمل میں لگے ہوئے ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، یعنی دیکھتے ہیں کہ عنقریب انجام کس کا کیا ہوتا ہے، یعنی جب قیامت آئے گی۔ اور پھر بات یہ کہ زمین و آسمان کا جو علم ہے، علم غیب، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اور تمام کاموں کا جو رجوع ہے وہ اسی کی طرف ہے۔ بس آگے بات نبی سے اور یعنی مومنوں سے کہی جا رہی ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور تم جو کام کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تو جی الحمدللہ ہمارا 12واں پارہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔